السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق۔ پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے اپنا ایک کالم لکھا ہے۔ ان کی ملاقاتیں تسلسل کے ساتھ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور انہی ملاقاتوں کے تناظر میں وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک اہم ترین انکشاف جو اس گفتگو میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں گزشتہ سال یہ معاملات تقریباً اس حد تک طے ہو چکے تھے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جون میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ اس حوالے سے خواجہ آصف اور ایاز صادق کی پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کا تفصیلی طور پر اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ طے ہوا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لیں گے اور جون تک وہ اقتدار میں رہیں گے، چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے، جبکہ جون میں نئے انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہوں گے، دسمبر میں حکومتیں ختم کر دی جائیں گی۔ یعنی کہ نون لیگ اس حوالے سے تیار ہو چکی تھی کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ انتخابات کے لیے بھی تیار ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کے حوالے سے بھی۔ لیکن اسی انٹرویو میں یہ بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ جو آفر تھی یا جو بھی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ تھا یا بھی جو بھی اقدامات کیے جا رہے تھے ان کو انہوں نے مسترد کیا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ وہ باوقار طریقے سے وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے کچھ رضامند نہیں تھے، لیکن یہ معاملات کسی نہ کسی حد تک طے ہو چکے تھے۔ بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بعد میں معذرت کر لی تھی کہ وہ مزید توسیع نہیں لینا چاہتے اور وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی یہ چاہتی تھی کہ انتخابات قبل از وقت یعنی کہ جون میں ہو جائیں، جبکہ عمران خان صاحب تو پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جاوید چودھری کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک اور جو اہم بات کی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا مزید رہنا ملک کے لیے انتہائی خطرناک تھا، اس لیے پی ٹی آئی کو فارغ کرنا بڑا ضروری تھا۔ اور دوسری طرف اسی انٹرویو میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جون تک نئے انتخابات کرا کے اقتدار جو ہے وہ نئی آنے والی حکومت کو سونپ دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی کہا تھا عمران خان صاحب کو میسج کر کے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھیں، دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ اگر دوبارہ اقتدار میں عمران خان صاحب نے آنا ہے تو پہلے اقتدار سے وہ کیوں نکالے گئے، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ملک کے لیے خطرناک تھے تو دوبارہ اقتدار میں آ کر کیسے وہ ملک کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں، وہ پھر خطرناک کیوں نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس انٹرویو میں اگرچہ یہ تو جاوید چودھری صاحب کی زبانی سامنے آیا ہے، کچھ ابہام جو ہے وہ اس میں موجود ہے، کچھ باتوں میں تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس انٹرویو کی اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے اور جو بات سامنے آئی ہے وہ واقعی حقائق پر مبنی ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سیاستدان ہمیشہ کی طرح آرمی کے ساتھ معاملات طے کرتے نظر آئے ہیں، خواہ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، جس کو بھی موقع ملا ہے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کر اقتدار میں آیا جائے۔ اور پاکستان کی سیاست یہی رہی ہے کہ ہر دور حکومت میں سیاستدان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے وہ اقتدار میں آتے رہے ہیں۔ بعد میں اسی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بھی ملی ہیں، لیکن اب جو صورتحال اس وقت سامنے ہے وہ بھی انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ صورتحال ہے۔ یعنی کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے الزامات بھی آ تو رہے ہیں لیکن کھل کر اس طریقے سے الزامات نہیں سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ پہلے ہوتے رہے ہیں یا آتے رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جو موجودہ صورتحال ہے، جو گمبھیر حالات ہیں، اس کا واحد حل انتخابات ہیں، اور بالآخر انتخابات کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے گا وہی پاکستان کو اس موجودہ بحران سے نکال سکتا ہے۔ موجودہ حکومت بھی گرداب میں پھنس چکی ہے، مسائل کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن کس انداز سے اس حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے کرنے جا رہی ہے حالات سے نمٹتی ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اس بحران سے نکالتی ہے۔ بہرحال
قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ جس انداز سے بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اگر وہ حقائق پر مبنی ہیں تو یہ بھی افسوسناک ہے کہ سیاستدان سامنے کچھ کرتے ہیں، پس پردہ کچھ کرتے ہیں، معاملات اپنے انداز سے طے کرتے ہیں، لیکن بالآخر عوام کو ہی بے وقوفی بنایا جاتا ہے، اور جو مسائل ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، عام آدمی کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان بھی مشکل کا شکار ہو چکا ہے اور عام آدمی بھی پریشانی کا اس کو بھی سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔